السلام علیکم۔ مزدوروں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اسلام نے مساوات کے اصول پہ کام کیا تھا۔ ہم اگر اس کی بات کریں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خلیفہ اول تھے، انہوں نے کہا کہ میری تنخواہ مزدور کی تنخواہ کے برابر رکھی جائے، تاکہ اندازہ ہو کہ اس میں کیا اس کا گزارا ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا۔ اگر نہیں ہو پاتا اس کی تنخواہ کو بڑھایا جائے۔ یہ مساوات ہے کہ جو خلیفہ وقت ہیں، جو وقت کا حکمران ہے، اس نے اپنی تنخواہ مزدور کی تنخواہ کے برابر کی ہوئی ہے۔ ہماری مساوات کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو ظلم کی داستان ہے۔ بیچارے مزدوروں کے بچوں کے سکول الگ ہیں، ان کے بچے ایجوکیشنلی بہت زیادہ گرو نہیں کر پاتے۔ اگر رکاوٹیں آ جائیں گی، ان کے بچے اچھی انگلش نہیں بول پائیں گے، ان کے بچے اچھے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ نہیں سکتے، تو پھر ان کو آگے اچھی جاب کیسے ملیں گی؟ یہ ہم ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ ان کے محلے ہم نے الگ کر دیے ہوئے ہیں۔ اس قدر تقسیم مسلمانوں میں نہیں ہو سکتی۔ وہ بہت ظالم لوگ ہیں جنہوں نے یہ تقسیم کی، اور ان کے محلوں میں گراؤنڈز بھی نہیں ہیں، سیر کے لیے جگہ بھی نہیں ہیں کہ ان کی جسمانی گرومنگ ہو سکے۔ ان بیچاروں کے ہسپتال الگ ہیں۔ چھوٹے علاقے جا کے ہسپتال میں دیکھیں وہاں کیا حالات ہیں۔ ان بیچاروں کی سڑکیں الگ ہیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں۔ آپ چلے جائیں موٹر وے پہ دیکھ لیں یہاں کیا حالات ہیں، آپ کے چھوٹے شہر میں چلے جائیں اس کی سڑکوں کے حالات دیکھ لیں۔ یہ ہم استحصال کر رہے ہیں۔ اور عمرہ کے لیے موٹر وے ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے اعلیٰ رستے ہیں، موجے ہی موجے ہیں۔ فرمایا گیا کہ القاسب حبیب اللہ ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ ہاتھ سے مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ویسے جو بھی محنت کرتا ہے ایمانداری کے ساتھ، اللہ کا دوست ہے وہ۔ تو اللہ کا دوست جب ہمارے گھر میں آتا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اپنے کام پہ آتا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے گھر میں کسی وزیر اعظم کا دوست آ رہا ہو، کسی صدر کا دوست آ رہا ہو، تو ہم اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں گے، بڑا اہتمام کریں گے۔ اور یہ اللہ کا دوست ہمارے گھر میں آ رہا ہے کام کرنے کے لیے، عزت سے روزی کمانے کے لیے، اس کو ہم ذل و خوار بھی کرتے ہیں، اور جب وہ کام کر لیتا ہے اس کو وقت پہ مزدوری بھی نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کئی بار انہوں نے یہودی ایک کے باغ میں کام کیا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ مزدوری کرتے رہے، پہلے غلام تھے پھر مزدوری کرتے رہے۔ تو ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے عزت کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان کا استحصال نہیں ہوا۔ ہمیں بھی آگے لوگوں کا استحصال نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، یہ اس کا حق ہے۔ اور مزدوری بھی اتنی ہو کہ وہ عزت سے پورا مہینہ پورا کر لے۔ وہ بیچارہ آٹے کی لائنوں میں لگا ہوا ہو، وہ بیچارہ پیٹرول کے لیے کھجل نہ ہو رہا ہو، وہ بیچارہ علاج کے لیے کھجل نہ ہو رہا ہو، وہ بچوں کی تعلیم کے لیے کھجل نہ ہو رہا ہو۔ ہمیں اس کے لیے بہتر معاملات کرنے چاہیے۔ جو شوگر ملیں کرتی ہیں اور ادارے جو مقروع کردار ہیں، کہ مثلا پاکستان میں دیکھیں سوچ گندم آئی ہے مزدور کی 4 کسان کی، تو گندم کو ان کو ریٹ نہیں مل رہا۔ تو ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے اگر ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونے کا ہمیں یقین ہے تو۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لینن کی زبان میں ایک ان کی نظم ہے، اس میں یہ اشعار فرمائے تھے مغرب کے لیے، لیکن یہ اشعار پاکستان پہ 100% پورے ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ہمارا المیہ ہے۔ اقبال کا خواب ایسا نہیں ہو سکتا، اقبال کے ساتھ ہم نے دھوکہ کیا۔ یہ شعر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، علم بھی، حکمت بھی، تدبر بھی، حکومت بھی، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ یہ لہو پینے والے ہیں، ذخیرہ اندوز بھی انہی میں سے ہیں، چیزوں کو شارٹ کرنے والے بھی انہی میں سے ہیں۔ ان کا علم، ان کی حکمت صرف اس لیے ہے کہ کیسے لہو پینے کے فردر طریقے ایجاد کر سکتے ہیں۔ میڈیسن تو وہ شارٹ کر دیتے ہیں استحصال کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ بندہ مزدور دھوپ میں لمبا سفر کر کے آ کے کس طرح محنت کرتا ہے، اپنے 8 گھنٹے پورے کرتا ہے، بلکہ اس سے 8 کی بجائے 9 گھنٹے بھی لے لیے جاتے ہیں، لیکن اس کو اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ اس کو مزدوری کے لیے زیر ہونا پڑتا ہے بیچارے کو۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لینن کے زمان میں پھر سرمایہ پرستی کے سفینے کے ڈوبنے کی خواہش کرتے ہیں۔ ظاہر ایسے پھر جو چلتی گئی حکومتیں، جو جمہوریت کا ہم نے ایک ڈکوسا رکھا ہوا ہوگا، جو سرمایہ داری بیسیکلی سرمایہ دار لوگوں کی ایک کولیکٹیو گورنمنٹ ہوتی ہے، تو لوگ پھر اس کے ڈوبنے کی دعا ہی کریں گے۔ تو کہا گیا جی کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ ان سرمایہ پرست لوگوں نے غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے
محشر بنایا ہوا ہے، زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے، تو لوگ چاہتے ہیں یا اللہ ان کے لیے بھی زندگی عذاب بنے، وہ جو روز مکافات ہے وہاں پہ ان سے پورا پورا حساب لیا جائے، جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس کا ان سے حساب ہو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ کثرت کی حوث نے، قرآن پاک کی آیت ہے، کثرت کی حوث نے تمہیں اندھا کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ ہمارے سرمایہ داروں کی حوث پوری نہیں ہو رہی، بہت کما رہے ہیں، روز رمضان دیکھ لیں اور معاملات دیکھ لیں، ان کی حوث پوری ہوتی نہیں، نہ اقتدار کی، نہ دکھاوے کی، اور نہ اپنے حکومت کی۔ حدیث مبارکہ ہے آپ نے فرمایا کہ تباہ ہوا درہم و دینار کا بندہ، وہ بندہ جس کا ایمان، جینا، پیسہ ہے وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، حدیث مبارکہ ہے۔ لیکن ہمیں اب یہ تباہی نظر نہیں آ رہی، یہ ہمیں تباہی اس وقت نظر آئے گی جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی۔ اللہ کرے کہ دنیا میں ہی ہمیں اللہ پاک ہدایت دے دے، وہ معاملہ بہت سخت ہے۔ ہمیں تمام لوگوں کے لیے مساوات کا حکم دیا گیا ہے اور وہ ہمیں پورا کرنا ہے۔ اللہ